مبارک اور خوبصورت دن ہے۔ ہمارے ہاں یہاں 8 ذی الحجہ ہے اور سعودی عربیہ میں آج 9 ذی الحجہ ہے، جسے وقوف عرفہ بھی کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ حاجیوں کا میدان عرفات میں جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ آج اللہ کے مہمان اکٹھے ہو کر 2 چادروں میں ملبوس میدان عرفات میں جمع ہیں اور ایک زبان میں لبیک اللہم لبیک کے ترانے گنگنا رہے ہیں۔ آج حج کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج جمعہ کا بھی دن ہے۔ جمعہ کا دن حج کے ساتھ ملنے کے ساتھ حج کی برکتیں مزید بڑھا دی جاتی ہیں۔ مشہور لوگ اسے حج اکبر بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کسی روایت سے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہر حج کو حج اکبر کہا اور عمرے کو حج اصغر کہا، لیکن جمعے والے دن جو حج ہوتا ہے وہ برکتوں کے لحاظ سے تو بڑا ہی انعام یافتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے آج مینا سے نکل کے عرفات کے میدان میں جمع ہو چکے ہیں اور آج اتنا اللہ راضی ہے، اتنا راضی ہے، اور راضی ہونے کی انتہا یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جتنے بندے جہنم سے عرفہ والے دن نکالتا ہے اور کسی دن نہیں نکالتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج لوگ جہنم سے نکالے جاتے ہیں۔ اللہ جتنا راضی ہے، کبھی شیطان سے مخاطب ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھ میرے بندے، کبھی فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے دیکھ میرے بندے، آج اپنے شاہی لباس اتار کے میرے سامنے کھڑے ہیں اور میری التجا اور میری جستجو میں میرے ہاں ایسے محو گفتگو ہے کہ جیسے یہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ آج اللہ بڑا راضی ہے، اتنا راضی ہے کہ آج مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کی جائیں۔ آج اللہ کی ساری توجہ تو ساری کائنات میں، لیکن ان پہ اللہ کی خاص توجہ ہے جو آج عرفات کے دن آج میدان عرفات میں 2 چادریں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی چل رہا ہے، سارے اللہ کی نظر میں۔ اور یہ ایک کنڈلی لگی ہوتی ہے، وہاں پہ بتایا عرفات لکھا ہوتا ہے، جو شخص آج اس جگہ پہ، ویسے یہ سارا جو میدان ہے یہ 3 حصوں پہ ڈیوائیڈ ہے۔ پہلا حصہ مینا کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں ایک مقام ہوتا ہے جسے مقام مزدلفہ کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ جو جس جگہ پہ حاجی آج پہنچے ہیں جسے میدان عرفات کہتے ہیں، صبح سے ہی یہ لوگ میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہیں اور یہ ظہر اور عصر، یہ جمعہ نہیں پڑھیں گے آپ، یہ جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ میدان عرفات میں کعبے میں مکے میں جمعہ کا خطبہ ہوگا، لیکن حج پہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوگا۔ یہ ظہر اور عصر والے اکٹھی پڑھیں گے باوجود جمعہ ہونے کے۔ یہ ظہر عصر پڑھ کے یہ ان کا یہی حج ہے، خطبہ ہوگا، ایک بیان ہوگا جسے ہم عربی میں کہہ لیجیے خطبہ اور اردو میں کہہ لیجیے خطاب ہوگا۔ بس جس نے وہ سن لیا یا نہ سنا، جس تک وہ آواز پہنچ گئی نہ پہنچی، سب لوگ جو آج میدان عرفات میں لمحے بھر کے لیے بھی کھڑے ہوئے، آج ان کا حج جو ہے مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ اس سے آگے کیا سکتے ہیں۔ باقی جتنے بھی رکن ہیں اگر وہ رہ جائے تو کوئی نہ کوئی آسرا ہوتا ہے حج مکمل ہونے کا، دم کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، کوئی ہدیہ دینے کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو رکن اعظم ہے، اس رکن اعظم میں اگر کوئی بندہ شریک نہ ہو تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ آج حاجی مزدلفہ میں سے نکل کے مینا میں سے نکل کے یہ پہنچے ہیں عرفات میں، یہاں پہ انہوں نے التجائیں کرنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور السلام سے فرمایا جو شخص عرفات والے دن عرفات میں آیا اس کا حج آج مکمل ہو جائے گا، تو باقی رکن رہ جائیں گے کچھ۔ یہ جب میدان عرفات سے نکلے گی، کوئی بھی حاجی میدان عرفات سے جب نکلے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ نکلتا ہے، ماں کے پیٹ سے جیسے ماں نے بچہ جب پیدا کیا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں آج ہر بندہ جو عرفات سے نکلے گا ایسے ہی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، ایک گناہ بھی صغیرہ ہو کبیرہ ہو، جس گناہ سے انہوں نے توبہ کی ہو یا نہ توبہ کی ہو، حضور فرماتے ہیں میدان عرفات سے نکلنے والا ہر بندہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی جتنی بھی سابقہ نیکیاں ہوتی ہیں وہ برقرار ہوتی ہیں،
گناہ سارے مٹا دیے جاتے ہیں، اور آج اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے ان کے ساتھ ایسے لہجے میں گفتگو ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے۔ میں یہاں پہ ایک لطیف تھا، کیونکہ اللہ آج بڑا راضی ہے اور بڑا خوش ہے۔ ہمارے یہاں کسی کی شادی ہو نا یا کوئی بھی اس کا خوشی کا دن ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پانڈ لوگ ہوتے ہیں یا فقیر لوگ ہوتے ہیں یا غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ جب آتے ہیں نا مانگنے کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ جی منڈیرا پیو کون ہے، پوچھ لیتے ہیں منڈیرا بھائی کون ہے، منڈیرا جگری یار کون ہے۔ یہ پھر کیا کرتے ہیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھاگ لگے ہیں جناب آج تو خوشی کا دیتے ہیں، آج تو آپ کی خوشی کا دن ہے جناب کچھ دے۔ وہ ابا جی بھی بڑے فخر کے ساتھ ساری زندگی میں کسی کو دیا ہمیشہ، وہ جب اسے کہا جاتا ہے نا جناب دادا جا کے خوشی کا دینے، وہ بڑے فخر سے جناب صاحب جیب سے وہ تھدی نکالتا ہے 10-10 روپے کی دے دیتا ہے، کچھ پیسے دے دیتا ہے، یعنی کہ خوشی والے دن آپ کسی سے مانگتے ہیں نا پوری خوشی سے وہ دے دیتا ہے۔ وہ انکار ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے چاچا چلتے رہے، دیکھو مانگنے والا بھی پھر اسے ایک طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا، بڑے انداز سے مانگتا ہے، جناب بھاگ لگے رہے آج تو دادا خوشی کا دینا جناب، آج تو منڈا گھوڑی جا رہا ہے۔ ابا جی بھی کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ یار دیکھو دے آپ گھاٹا بجا آتی آتی یہ جی فخر سے دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہماری خوشی کا دن ہو اور ہم سے کچھ مانگے تو ہم کہتے دے دے۔ آج یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ اللہ کی خوشی کا دن ہے، آئے آئے یہ اللہ کی خوشی کا دن ہے۔ فرمایا آج مانگنا ہے تو ایسے مانگو کہ مالک آج تو بڑا راضی ہے، آج تو بڑا ہی خوش ہے، مالک آج ہمیں بھی کوئی خیرات دے دے، آج ہمیں بھی بھیک دے دے۔ تو فرمایا آج مانگنے والے بندے کو خالی نہیں لوٹایا جائے، آج کسی بندے کو خالی، آج حج کا دن ہے، آج اللہ اتنا راضی ہے، فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے نا یہ شرارتیں کریں گے یہ فساد کریں گے، دیکھو میرے بندے آج دو چادروں میں ملبوس ہے، بادشاہ فقیر میں فرق نہیں ہے، امیر غریب میں فرق نہیں ہے، آج یہ پورے میدان میں، اور یہ میدان وہ میدان ہے جہاں پہ معاشر کے دن ہم نے جمع ہونا ہے، جہاں ہم نے معاشر کے میدان میں جمع ہونا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ چھوٹے سے میدان میں 10 لاکھ بندہ آج موجود ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جگہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ 42 لاکھ بندے بھی اس جگہ حج کر کے گئے، سما گئے، اور قیامت کے دن پوری کائنات اسی جگہ پہ سمائی جائے گی اللہ کی قدرت اور اللہ کے فضل سے، وہ بھی اسی میدان میں کرتی ہوگی۔ اور آج اس میدان میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ مانگو مانگو کیا مانگنا ہے، مانگو۔